ریاض کے ایک آدمی کی شادی طائف کے ایک خاتون کے ساتھ ہوتی ہے. آپس میں یہ رشتہ دار تھے. وہ خاتون طائف سے ریاض میں اپنے خاوند کے پاس آ کے رہنے لگ گئی. کچھ 2 سال گزر گئے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. انہوں نے دعائیں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں، اس کے بعد نوافل، اس کے بعد صدقہ خیرات، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. الحمدللہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. بڑے خوش، زندگی بڑی اچھی طریقے سے گزر رہی تھی. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا، شیطان داخل ہوا، میاں بیوی میں آپس میں ناچاقی ہو گئی. بیٹے کی عمر 7 سال کی ہو چکی تھی. اپنے خاوند کو چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے طائف چلے گئے. وہاں پہ اس نے جا کے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرا دیا. 7 سال گزر گئے. اس بچے کی عمر 14 سال کی ہو گئی. کیونکہ باپ سر پہ نہیں تھا تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا بچہ بگڑ جاتا ہے یا سنور جاتا ہے. یہ بچہ جو ہے یہ سنور گیا، اس نے محنت کی، اسکول کی پڑھائی کے اندر بڑا اچھا سمجھدار. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے 2 چچا ریاض میں ہوتے تھے. انہوں نے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا تھا. تو ظاہر ہے کہ راستہ جو ہے بائی روڈ اگر جائیں تو طائف سے گزر کے جاتے ہیں. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے طائف سے گزرنا ہے تو وہاں پہ ہمارا بھتیجا رہتا ہے، ہم اپنے بھتیجے سے کیوں نہ ملیں. چنانچہ وہ دونوں جو ہیں جس وقت طائف کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو ٹیلی فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو ہم گزر رہے ہیں، تو ہم ابھی میقات پہ نہیں پہنچے ہیں یا میقات پہ پہنچنے والے ہیں. تو بس ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شکل دیکھیں. تو یا تو ایسا ہے کہ تم ہمیں اپنے پاس بلا لو یا تم ہمارے پاس آ جاؤ. اس نے جو سنا کہ میرے چچا آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. اس نے کہا چچا ایسا ہے کہ آپ نے احرام نہیں باندھنا. آپ کو قسم ہے کہ جب تک آپ میرے پاس آ کے کھانا نہیں کھاتے، آپ عشائیہ، اس وقت تک آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے چچا سے ایک بات کہی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کے میرے گھر آنے سے میرے گھر میں عزت، میری اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک مرتبہ، میں اپنے جو ماموزاد ہیں ان کو کہہ سکوں گا کہ دیکھو میرے چچا جو ہے میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. لو جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آج رات کا کھانا تمہارے پاس کھائیں گے. یہ دوپہر کا وقت تھا. مالی حالت کو اتنی اچھی نہیں تھی اس کی. اپنی ماں کے پاس چلا گیا. اس نے جا کے کہا اماں میرے چچا آئے ہیں، وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، اب وہ یہاں پہ رک گئے ہیں، میرے کہنے پر رات کا کھانا میرے پاس کھائیں گے. اس خاتون نے بھی کہا، اس نے کہا کہ میرے بھی رشتے دار ہیں یہ. اس نے خصوصی طور پر کچھ چھپا کے اس نے 500 ریال رکھا ہوا تھا. اس نے وہ 500 ریال نکالے. اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہا، اس نے کہا جاؤ ایسا کرو کہ مطبخ جو متم ہوتے ہیں جو کہ صرف یہ پکاتے ہیں کیا بکرے، پورا ذبیحہ اس کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا ایسا کرو کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور یہ 500 ریال جو ہے ان کو کہو کہ شام کے وقت ذبیحہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا وہاں پر ایک مطبخ میں. اس نے جا کے ان کو 500 ریال دیے. اس نے کہا دیکھو رات 9:30 بجے آپ نے 2 تھال جو ہیں وہ چاولوں کے اور گوشت کے اپنے تیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیار ہو جائیں گے، آ کے لے جانا. لو جی، اس کو اپنے دونوں چچاؤں کے آنے کی اتنی خوشی کہ اس نے اپنے اور رشتہ داروں کو بلا لیا، اپنے کچھ ہمسائے لوگوں کو بلا لیا. شام کا وقت ہوا، وہ اپنے اس کے گھر میں پہنچ گئے. ماشاءاللہ اس کی جو بیٹھک تھی وہ بھر گئی. ہاں جی، لوگ آپس میں، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ 9:30 بجے. خیر 9:30 بجے چلا گیا وہ مطبخ میں. جس وقت وہ مطبخ میں پہنچا تو اس نے جا کے دیکھا کہ اس کے اوپر کلوز کا سائن لگا ہوا ہے. بلدیہ نے چھاپا مارا اور انہوں نے خلاف ورزی دیکھی، لہذا انہوں نے اس کو کلوز کر دیا، سیل کر دیا. اب یہ بڑا پریشان، بھائی یہ کدھر گئے لوگ، یہ کیا ہوا؟ لیکن اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا ہے بلدیہ کی طرف سے کہ بلدیہ نے اس کو بند کر دیا ہے. اب یہ بڑا پریشان کہ میں کیا کروں، میرے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ شاید کوئی بنگالی تھا یا انڈین تھا. اس نے کہا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، ہاں جی، وہ تو سارے بھاگ گئے ہیں، چلے گئے ہیں،
بلدیہ نے اس کو بند کر دیا ہے، اب پیسے اس کے پاس کوئی نہیں ہے، جیب خالی ہے اس کی۔ ساتھ ایک قریب اور بھی متم تھا، وہاں پہ چلا گیا۔ وہاں پہ وہ مطبخ میں جس وقت پہنچا تو اس نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے بڑے بڑے ٹرے جو ہیں جس کے اندر گوشت اور چاول ہوتے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے پاس مینیجر کے پاس چلا گیا، جا کے اس کو کہا کہ میرے گھر مہمان ٹھہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا کرو کہ مجھے اس میں سے دے دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ ہمارے تو نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے ہیں، تم ایسا کرو کہ تم ایک خروف بکرا لے کے آ جاؤ تو ہم تمہیں 2-4 گھنٹے کے اندر پکا کے دے دیں گے۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ایک سعودی جو وہاں پہ اپنے لیے 2 بکرے اس نے کروائے تھے، ذبح کروائے تھے، اس کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنے وہ گوشت لینے کے لیے، وہ ذبیحہ جو تھے اس کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا وہاں پر۔ اس نے جب ان کو دیکھا آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، تو اس میں نوجوان تھا، 14 سال اس کی عمر تھی۔ اس نے کہا بیٹے کیا بات ہے، کیوں اس کے ساتھ جھگڑ رہے ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جھگڑنا کیا، میں تو اس کی منت سماجت کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ مطبخ جو ہے اس کو بلدیہ نے بند کر دیا ہے، تو میں اس کی منت کر رہا ہوں کہ مجھے یہ 1-2 ٹرے دے دو، میرے مہمان جو ہیں وہ ان کو۔ اس نے کہا ادھر آواز سن میری۔ اس نے کہا اصل میں میرے پاس جو ذبیحہ ہے 2 ہیں، تو میرے مہمان تھوڑے سے ہیں، کچھ زیادہ شاید کسی نے معذرت کر لی ہے یا زیادہ نہیں ہے، میں نے ویسے ہی زیادہ بنوا لیا تھا، ایسا کرو کہ یہ 2 ٹرے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مہربانی۔ اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تمہارے گھر۔ وہ جس وقت گھر وہاں پہ پہنچے تو اس نے دیکھا، اس سعودی نے دیکھا ماشاءاللہ مجلس بھری ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے اسے کہا بات سنو، میرا 1 تھال سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، میں تمہیں 3 تھال دیتا ہوں، کیونکہ تمہارے ہاں کیا مہمان زیادہ ہیں تمہارے گھر میں۔ بہرحال اس نے وہ 3 تھال اس کے حوالے کر دیے، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، انہوں نے الحمدللہ کھانا کھایا۔ اس کے چچا جو ہیں وہ اس سے خوش گئے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے محبت پیار کے ساتھ وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ رات جب 12 بج گئے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے محسن سے جس نے مجھے یہ 3 ٹرے دیے ہیں اور مجھے یہ میری عزت رکھ لی ہے، اس کا میں نے تو نام پوچھا ہے، نہ ٹیلی فون نمبر لیا ہے، یہ تو بات اچھی نہیں ہے، مجھے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ خیر اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ کل میں اسی مطبخ میں جہاں سے اس نے بنوائے تھے یہ، ان کے پاس جاؤں گا، ان کے پاس یقیناً اس کا ٹیلی فون نمبر بھی ہوگا، ایڈریس بھی ہوگا، نام بھی ہوگا۔ اگلا دن ہوا وہاں پہ چلا گیا، ان سے جا کے کہا کہ بھائی وہ کل جو جس نے وہ 4 ٹرے 2 اس نے ذبیحے آپ سے ذبح کروائے تھے اور آپ سے گوشت اور چاول بنوائے تھے، وہ مجھے اس کا ٹیلی فون نمبر چاہیے، نام کیا تھا اس کا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو نہ اس کا ٹیلی فون نمبر محفوظ کیا ہے، نہ ہی اس کا نام لکھا ہے۔ عزیزو، یہ اپنے دل کے اندر بڑا پریشان کہ اس آدمی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، لیکن بہرحال نہ اس کے پاس نمبر نہ ان کے پاس نمبر۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہ اسٹوڈنٹ تھا، پہلے اس نے ثانویہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کالج میں چلا گیا، کالج سے یونیورسٹی میں چلا گیا، جدہ یونیورسٹی سے اس نے اچھے نمبروں سے اس نے بیچلر کیا، اور اس کے بعد اس کو ریاض کے اندر وزارت داخلہ کے اندر ایک جاب مل جاتا ہے، نوکری مل جاتی ہے۔ بہت بڑا افسر تو نہیں بنا وہ، لیکن بہرحال اس کا چونکہ اس میں فریش گریجویٹ تھا، لیکن اچھی مناسب جگہ اس کو مل گئی۔ اب وہ وزارت دفاع میں نوکری کرنے لگ گیا۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے دفتر کے اندر ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا تو یہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا میں تیری تلاش میں تھا، میں نے کتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ میں ایک دفعہ تجھے دیکھوں۔ آگے بڑھا، اس کا ہاتھ چوما، اس کا ماتھا چوما، اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا، قہوہ شاہی ساری جو کچھ اس کی ریسپیکٹ کر سکتا۔ اس سے کہا حکم کرو، کس لیے آئے ہو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس بوڑھے نے کہا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا اس نے قرضہ
40,000 ریال اس نے قرضہ کسی کا دینا تھا، انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا اور اب وہ جیل کے اندر ہے۔ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ حکومت کے پاس اسپیشل فنڈز ہیں جن میں وہ حکومت پیسے دے دیتی ہے اور وہ قیدی جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ میں درخواست لکھ کے لایا ہوں اور میں وکیل وزارہ کے پاس جانا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ چونکہ وہاں دفتر میں موظف تھا، وکیل وزارہ کے دفتر میں چلا گیا۔ وہ مدیر مکتب اس کا جو سیکرٹری تھا، اس نے جا کے کہا کہ میم نے وکیل کو ملنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ اندر۔ اندر جا کے اس نے وکیل وزارہ کو ساری اپنی داستان، اس نے کہا جی تعلم رکھ، میں آپ کو ایک گزارش، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سناؤ، کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہے، میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا، اور یہ جو شخص ہے یہ میرا محسن ہے۔ اب وہ جو سعودی تھا بابا تھا، اس نے کہا اچھا تو تھا وہ آدمی جس کو میں نے وہ دیے تھے اور اس کے بعد تو نے رابطہ ہی نہیں کیا؟ اس نے کہا چچا میرے پاس تو تمہارا نمبر ہی نہیں تھا، میں رابطہ تم سے کیسے کرتا؟ وہ جو وکیل وزارہ تھا اتنا اس بات سے خوش ہوا، وہ ہنسا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کل آ کے اپنے معاملے کا پتہ کروا لینا۔ اس نے اس کو ساتھ لیا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نوجوان کی، بیچلر رہ رہا تھا، اپنے گھر میں لے آیا، گیا، اس نے جا کے ذبیحہ اس کے لیے ذبح کروایا، اس کی عزت کی، تکریم کی، رات کا کھانا۔ اگلا دن ہوا، اس نے کہا چلو چل کے معاملے کا پتہ چلتے ہیں، اللہ کرے میرا 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد میرا بیٹا چھوٹ جائے، اس کی باری آ جائے۔ اس نے کہا ام بات یہ ہے کہ یہ میری مجلس ہے، اس کے اندر یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ گاوا ہے، یہ شاہی ہے، یہ پانی ہے، ہاں جی، تو میں دفتر جاتا ہوں، میں خود ہی جا کے پتہ کر لیتا ہوں کہ معاملے کا کیا بنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھر میں رہ گیا۔ یہ نوجوان اپنی ڈیوٹی پہ پہنچا، دفتر میں حاضری لگانے کے بعد پھر وہ اسی وکیل وزارہ کے چلا گیا۔ تو وہ مدیر مکتب تھا، اس کو جا کے اس نے کہا کہ وہ ہمارے معاملے کا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا کون سا معاملہ؟ اس نے کہا کل ہم آئے نہیں تھے، تو وکیل نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کل۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تمہارے قیدی کو کل ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور اس وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اس کو کل ہی چھوڑ دیا گیا تھا؟ اس نے کہا، اور وکیل وزارہ جو ہے آج اس کا بیرون ملک سفر تھا، ورنہ وہ چاہتا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی جس نے تمہارے ساتھ یہ احترام کیا، عزت کیا، تمہارے مہمانوں کی اس نے عزت رکھی، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اپنے گھر لے جائے گا اور اس کے لیے ذبیحہ وہ کرے گا۔ لیکن اس کی چونکہ پہلے سے شیڈول پروگرام تھا، وہ بیرون ملک چلا گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے نہ صرف اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ یہ 20,000 ریال ہیں جو کہ اس نے اس بابے کے لیے اس نے بطور عطیہ دیے ہیں۔ عزیزو، اس کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ نوجوان جو ہے اس نے 20,000 ریال اپنی جیب میں ڈالا، بھاگتا ہوا جلدی سے اپنے گھر میں پہنچا۔ اس نے جا کے کہا چچا وہ تمہارا بیٹا جو ہے اس کو فون کر کے دیکھو، وہ تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اپنے خاندان میں اپنے اہل و عیال کے پاس ہے۔ بابے نے اسی وقت اپنے بیٹے کو فون کیا۔ اس نے کہا ابا مجھے تو رات ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے وہ 20,000 ریال نکالا اور اس بوڑھے کو کہا کہ یہ تمہارے اس احسان کا بدلہ ہے جو تو نے ایک غریب آدمی کے ساتھ، 14 سالہ نوجوان کے ساتھ کیا تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔